بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. تفسیر قرآن کے سلسلے میں امام آلوسی کی جانب سے کی جانے والی انتہائی جامع تعریف کے بعد چونکہ ہم لوگ جس دور سے گزر رہے ہیں یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اور ایک بڑا طبقہ ایسا پایا جاتا ہے جو قرآن کریم کی سائنسی تفسیر کے سلسلے میں غلو سے کام لیتا ہے اور مادی دنیا کی ہر تحقیق، ہر انکشاف کو قرآن کریم میں تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سلسلے میں مستقل ایک بحث جس میں قرآن کی سائنسی تفسیر کے اصول و ضوابط کو بیان کیا جائے گا، مگر یہاں پر امام آلوسی کے اس آخری جملے جس میں آپ نے بیان کیا وَتَتَمَاسَتْ لِذَلِكَ، کہ جس میں معانی کے تکمیلے کے لیے آیات قرآنی کا پس منظر اور جو بات قرآن کریم میں مجمل ہے اس کی تفسیر، اس غرض کے لیے زیادہ تر علم حدیث سے کام لیا جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی یہ میدان اتنا وسیع ہے کہ اس دنیا میں ہر علم و فن کی معلومات کھپ سکتی ہے، کیونکہ بسا اوقات قرآن کریم ایک مختصر سا جملہ ارشاد فرماتا ہے، مگر اس میں حقائق اور اسرار کی ایک غیر متناہی کائنات پوشیدہ ہوتی ہے۔ شیخ الاسلام فقیہ العصر حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب یہ فرما رہے ہیں، مثلا قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، سورہ ذاریات کا یہ چھوٹا سا جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ غور فرمائیے کہ اس مختصر سے جملے کی تشریح اور تفصیل میں پورا علم الابدان جس کو فزیولوجی کہا جاتا ہے اور پورا علم نفسیات جس کو سوشیولوجی کہا جاتا ہے، اس کے باوجود یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنی تخلیقی حکمت بالغہ کے جن اثرات کی طرف اشارہ فرمایا ہے وہ سب پورے ہو گئے یا نہیں۔ چنانچہ تفسیر کے اس ذیلی جز میں عقل، تدبر، تجربات اور مشاہدات کے ذریعے سے انتہائی متنوع مضامین شامل ہو جاتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ کہنے کو تو یہ چھوٹا سا جملہ ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کہ قرآن کریم اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں اور خود تمہاری ذات میں اللہ کی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ افلا تبصرون، کیا تم بصیرت نہیں حاصل کرتے؟ کیا تمہیں سجائی نہیں دیتا؟ کیا تمہیں سمجھ میں نہیں آتا؟ اب اس چھوٹے سے جملے کو لے کر اتنی تفسیر کی جا سکتی ہے کہ سائنسی تمام کے تمام علوم یہ اس کی تفسیر کے تحت آ سکتے ہیں۔ مثلا فرماتے ہیں علم الابدان جس کو فزیولوجی کہا جاتا ہے، یہ وہ علم ہے جو سائنس کی اہم ترین شاخوں میں سے اس کا شمار ہوتا ہے، اور جس میں
انسان کے بدن اور دیگر چیزوں کے ابدان سے بحث کی جاتی ہے۔ اب یہ انسان کا جو بدن ہے یہ کیسے کام کرتا ہے؟ انسان کی آنکھ یہ کیسے کام کرتی ہے؟ انسان کا دماغ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ انسان کا کان، اس میں کیا بناوٹ اور ساخت ہے اور وہ کیسے کام کرتی ہے؟ تو اس انسان کے بدن کا ہر جز اس میں شامل ہے۔ سید علی کر ایک مصنف ہے، انہوں نے مستقل ایک کتاب لکھی ہے عجائب جسم انسانی، تقریباً 500-550 صفحے کی کتاب ہے، اور جس میں سر سے لے کر پاؤں تک انسان کے بدن کے ہر جز کے سلسلے میں لیٹسٹ سائنسی تحقیقات اور انکشافات کو بیان کیا گیا ہے، جسے پڑھے تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ کیسا انسان اللہ رب العزت نے بنایا۔ اسی لیے بہت سارے عصر حاضر کے سائنسداں ان انکشافات کے بعد اسلام میں داخل ہونے پر مجبور ہو گئے اور کہا کہ جن حقائق کو قرآن کریم نے بیان کیا آج سے 1400 سال پہلے، ان حقائق کا ادراک آج سے 50 سال پہلے کسی کو نہیں تھا، اور قرآن نے ان حقائق کو بیان کر دیا۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی آیت ہے کل فی فلک یسبحون۔ اب قرآن کریم شمس و قمر کو بیان کرتا ہے، اور اس کے بعد قرآن کریم کہتا ہے کل فی فلک یسبحون، کہ ہر ایک اپنے مدار میں گردش کر رہے۔ اب قرآن اتنا سا جملہ کہہ کر چلا گیا، مگر قرآن کریم میں علم فلکیات کی تمام کے تمام تفصیلات کو اس چھوٹے سے جملوں میں سمو کر رکھ دیا کہ چاند بھی گردش کر رہا ہے، سورج بھی اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے، چاند کا سورج کے اوپر کیا اثر ہے، سورج کا چاند پر کیا اثر ہے، ان دونوں کا زمین پر کیا اثر ہے، اس کے علاوہ اور کتنے ستارے ہیں، اور وہ ستارے کس طریقے سے اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے ایک چھوٹا سا جملہ قرآن نے ذکر کیا کل فی فلک یسبحون، اور اس نے تمام کے تمام علم فلکیات کو اپنے اندر کیا کر دیا؟ شامل کر دیا۔ تو ایسے چھوٹے چھوٹے جملے قرآن کریم کے جو پورے علوم سائنس کو اپنے اندر میں سمو لیتے ہیں، مگر اس کے بعد بھی آئندہ قیامت تک اور جو بھی کچھ تحقیقات ہوتی رہے گی، وہ تحقیقات قرآن کریم سے متصادم نہیں ہو سکتی۔ دنیا کی یہ واحد وہ کتاب ہے کہ جدید سے جدید انکشاف اور جدید سے جدید تحقیق اور ڈسکوری یہ قرآن کریم سے متصادم نہیں۔ یہ ممکن ہے کہ ان کی تحقیق کبھی غلط ہو جائے، مگر یہ ممکن نہیں کہ قرآن کریم کی کوئی آیت کبھی غلط ثابت ہو جائے۔ کیوں؟ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، کہ اس میں کہیں سے بھی لغت کے اعتبار سے، نحو صرف کے اعتبار سے، نظم کے اعتبار سے، عربیت کے اعتبار سے، علوم کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے کوئی چھوٹی سی مسٹک اور چھوٹی سی غلطی کا بھی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ یعنی بھولے سے بھی غلطی نہیں آ سکتی، انسان غلط ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ کی ذات المستجمع لجمیع صفات الکمال، وہ تمام صفات کمال کو جامع ہے، المنزہ عن جمیع الرذائل والنقائص، وہ ہر طرح کے رذائل اور نقائص سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ تو جب قرآن اس کی صفت ہے تو اس میں بھی کبھی کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ لہذا قرآن کریم کی جس تفسیر کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یہ تفسیر اپنے اندر بہت سی حقائق کو لیے ہوئے ہیں، تو ہم جتنا بھی پڑھیں اس انداز میں اسے پڑھنے کی کوشش کریں کہ انسان کے ذہن کے دریچے کھل جائے
اور انسان اس بات پر آمدہ ہو جائے کہ ھذا کلام ربی ھذا کتاب ربی۔ حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ قرآن کریم سے ایسے متاثر تھے کہ وہ جب قرآن کریم کی کسی ورق کو پاتے تو وہ اس کو اپنے سینے سے لگاتے، اپنے سر پر رکھتے، اس سے بوسہ دیتے اور کہتے ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، ھذا کتاب ربی، یہ میرے رب کی کتاب ہے۔ کیونکہ وہ عربیت کے ماہر تھے سب، وہ باوجود کہ اس زمانے میں سائنسی تحقیقات وغیرہ نہیں تھی، مگر جس عربیت سے ان کو دلچسپی تھی، اس دلچسپی کے سارے سامان کتاب اللہ میں کیا ہے؟ موجود ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا موضوع ہے قرآن کریم کے تفسیری مآخذ، یعنی قرآن کریم کی تفسیر کے وقت کن چیزوں کی طرف رجوع کیا جائے اور کن مآخذ سے استفادہ کیا جائے، کن مصادر اور کن مراجع کی طرف رجوع کیا جائے، جس کو مآخذ تفسیر بھی کہہ سکتے ہیں، مصادر و مراجع تفسیر بھی کہا جا سکتا ہے۔ مآخذ تفسیر کا جاننا ہمارے زمانے میں خاص طور پر اہل حق کے لیے بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر کا شوق ہر ایرے گہرے اتو کھتو کو ہونے لگا، اور کوئی بھی اٹھا کہ قرآن کی تفسیر لکھنا کیا کر دیتا ہے؟ شروع کر دیتا ہے، جیسے اس کے باوا کی کتاب ہو۔ جبکہ قرآن کریم کی تفسیر کا لکھنا یہ سب سے مشکل ترین امر ہے، نہ عربی کا ٹھکانہ ہوتا ہے، نہ فقہ و اصول فقہ سے واقفیت ہوتی ہے، اور بیٹھ کر قرآن کریم کی تفسیر کوئی کرنا شروع کر دیتا ہے اور کوئی قرآن کی تفسیر لکھنا شروع کر دیتے ہیں، مگر چونکہ اصول سے واقفیت نہیں ہوتی، لہذا اس بنا پر وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ ضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی کیا کیا؟ گمراہ کیا، اور اس قسم کے ٹولے میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم معتبر مآخذ تفسیر کو بھی جانیں اور غیر معتبر مآخذ تفسیر سے بھی واقف ہو، تاکہ اس بات کا ادراک ہو سکے کہ قرآن کی تفسیر کے وقت کن چیزوں کی طرف، کن علوم کی طرف رجوع کرنا صحیح ہے اور کن علوم سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ تو قرآن کے مآخذ تفسیر کے سلسلے میں حضرات مفسرین نے بیان کیا کہ قرآن کے مآخذ تفسیر دو طرح کے، معتبر مآخذ تفسیر اور غیر معتبر مآخذ تفسیر۔ قرآن کریم کے معتبر مآخذ تفسیر چھ ہے۔ نمبر ایک، خود قرآن کریم، نمبر دو، احادیث نبویہ، نمبر تین، اقوال صحابہ، نمبر چار، اقوال تابعین، نمبر پانچ، لغت عرب، عربی زبان، اور نمبر چھ، عقل سلیم۔ ان چھ مآخذ کو مآخذ معتبرہ کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی تفسیر کے ناقابل اعتبار مآخذ، وہ مآخذ جس کا اعتبار نہیں۔ نمبر ایک، اسرائیلی روایات،
نمبر 2، صوفیہ کرام کہ وہ اقوال جو ظاہر قرآن سے متصادم ہیں، صوفیہ کرام کے وہ اقوال جو ظاہر قرآن سے متصادم ہیں۔ نمبر 3، قرآن کریم کی تفسیر اپنی رائے کے ذریعے اصول صحیحہ کی رعایت کے بغیر، قرآن کریم کی تفسیر اپنی رائے کے ذریعے اصول صحیحہ کے بغیر تو یہ ہے قرآن کریم کے معتبر اور غیر معتبر مآخذ۔ قرآن کریم کا سب سے پہلا مأخذ خود قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کی آیات یہ 2 قسم کی، بعض آیات تو اتنی صاف، واضح اور آسان ہے کہ جو زبان جاننے والا ہے اسے پڑھے اور فوراً اس کا مطلب اس کی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ایسی آیتوں کی تفسیر میں کسی اختلاف رائے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور ایسی آیات کی تفسیر کا ماخذ تو صرف لغت عام، جیسے الحمدللہ رب العالمین۔ اب اس میں کیا اختلاف؟ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، ختم ہو گئی بات۔ تو ایک واضح بیان ہے، اس کی مزید تفسیر کی جانا ایک الگ بات ہے، لیکن جس کو الحمد کا معنی معلوم، اللہ کا معنی معلوم، رب اور عالمین کا معنی معلوم ہے، تو اس کے لیے اس کا سمجھنا آسان ہے کہ لغت کے اعتبار سے حمد ثنا کے لیے استعمال ہوتا ہے، اللہ کا اطلاق اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، رب یہ ربوبیت کے اعتبار سے اللہ پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور عالمین جہانوں کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ جب لغت کے اعتبار سے اس کا معنی معلوم ہے تو اس کی تفسیر میں کوئی زیادہ پریشانی نہیں۔ ہاں، اس کی مزید گہرائی میں جانے کے لیے قرآن کریم کے دوسرے مقامات کی طرف رجوع کرنا یہ ایک الگ مسئلہ ہے، ورنہ ایسی قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہیں جو واضح المعنی والمراد ہے، جو واضح المعنی والمراد، کہ صرف لغت عرب سے دلچسپی رکھنے سے اس کا معنی کیا ہو جاتا ہے، سمجھ میں آ جاتا ہے۔ دوسری قسم ان آیات کی ہے کہ جس میں اجمال، ابہام یا تشریحی دشواری پائی جاتی ہے، ان کو پوری طرح سمجھنے کے لیے اس کے پورے پس منظر کو سمجھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس سے اسرار اور رموز، حقائق اور دقائق کو مستنبط کرنے کے لیے صرف زبان دانی کافی نہیں، بلکہ اس کے لیے کبھی حدیث کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، کبھی اقوال صحابہ کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، کبھی اقوال تابعین کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، اور کبھی اس کے لیے انسان اپنے عقل سلیم کو اصول صحیحہ کے ساتھ استعمال کرتا ہے۔ عقل سلیم، ایک تو عقل کو مطلق نہیں بیان کیا جا رہا ہے، اور دوسرا اس کے ساتھ اصول صحیحہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، کیونکہ ہمارے زمانے میں اسی کا فقدان ہے۔ ایک تو عقل مریض ہوتی ہے، اور پھر اوپر سے اصول صحیحہ کا اعتبار نہیں کیا جاتا، تو جس کی وجہ سے کریلا وہ بھی نیم چڑھا، کہ آدمی غلطی پر غلطی کیا جاتا ہے اور اسے اس کا احساس بھی نہیں ہوتا، بلکہ کبھی کبھی وہ اپنی غلط تفسیر پر فخر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ہوں 1400 سال میں پہلا آدمی جس نے ایسی تفسیر کی،
جبکہ اس کی تفسیر مبنی بر فساد ہوا کرتی ہے۔ تو اس دوسری قسم کی جو آیتیں ہیں انہی آیتوں کے لیے ان مآخذ کی کیا پڑتی ہے؟ ضرورت پڑتی ہے اور اصول کو جاننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن کریم خود اپنے لیے مآخذ کیسے ہے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کی تفسیر آخر قرآن سے کیسے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کبھی کسی بات کو اجمال کے ساتھ کسی مقام پر بیان کرتا ہے اور ضرورت پڑنے پر اسی بات کو قرآن دوسرے مقام پر تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ تو اسے کہا جاتا ہے تفسیر القرآن بالقرآن۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ تفسیر القرآن بالقرآن، کہ قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے سے۔ یہ ایک مستقل علم ہے جس میں بہت ساری کتابیں لکھی گئی مستقل، یعنی اس کا عنوان ہی صرف یہ کہ ان لوگوں نے قرآن کے ایسی آیات کی تفسیر کی جس کو قرآن خود اپنی دوسری جگہ پر، جیسے اضواء البیان فی تفسیر القرآن بالقرآن، یہ ہمارے آخری دور کے ایک شنقیطی عالم گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے، زیادہ نہیں صرف 10 جلدوں میں، اب وہ ہے تفسیر القرآن بالقرآن۔ بعد میں کیا ہے کہ بھائی ایک آیت کو یہاں مختصر بیان کیا، اس آیت کو دوسری جگہ پر تفسیر کے ساتھ بیان کیا، تو 2 جلد 3 جلد 8 10 جلدوں تک کیا کر رہے تھے مصنف؟ دماغ تو خراب نہیں تھا ان کا، تو صحیح تھا، آپ کا خراب ہو سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جب وہ بیان کریں گے کہ قرآن نے یہاں پر اس کو اجمال سے بیان کیا، تو تفصیل سے کہاں کہاں پر بیان کیا اور کیسے اس اجمال کی یہ تفسیر بن سکتا ہے، کن اصول کے ساتھ اور ضوابط کے ساتھ، تو اس کے لیے پھر تفسیر اور تفسیر کی کیا پڑتی ہے؟ ضرورت پڑتی ہے۔ حالانکہ اس تفسیر کو آپ اٹھا کر دیکھیں گے، اضواء البیان کی تفسیر القرآن بالقرآن، تو پتہ چلے گا کہ عام کو اس کے صفحات پر آپ نظر کریں گے تو 70 سے 80% آیتیں نظر آئیں گی۔ 70 سے 80% کیا نظر آئے گی؟ کہ وہ آیت لائیں گے اور پھر اس کو تھوڑا سا سمجھا کر اس کے بعد جو آیتیں اس سے منطبق ہوتی ہے وہ لائیں گے، پھر اور کچھ آیتیں لائیں گے، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے قرآن کی تفسیر، تو قرآن نے اپنی تفسیر کو خود اپنے لیے دوسرے مقام کے اوپر کیا ہے۔ یہ دنیا کی کتابوں میں شاید منفرد کتاب ہو جو اپنی تفسیر خود اپنے سے کرتی ہے، جو اپنی تفسیر خود اپنے سے کرتی ہے۔ جیسے سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اب یہاں پر یہ تو کہہ دیا انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر انعام کیا، مگر یہ انعمت علیہم کو مبہم رکھا۔ تو اب یہ انعمت علیہم کون ہے؟ تو پھر حضرات مفسرین نے اس کو تلاش کیا تو کہا قرآن نے دوسری جگہ پر سورہ النساء میں کہا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ اب یہ انعمت علیہم اتنا سا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ پوری آیت اس کے لیے کیا بن گئی؟ تفسیر بن گئی۔ اس کو کہتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن۔ اسی طرح قرآن کریم نے جگہ پر کہا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، آدم نے اپنے رب کی طرف سے کچھ کلمات کو حاصل کر لیا، سیکھ لیا، اور انہی کلمات کے ذریعے سے توبہ کریں۔ اب وہ کلمات کیا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ یا تو آدم علیہ السلام کی قبر پہ جا کر پوچھ لیا جائے کہ وہ کلمات ذرا بتائیے آپ کی کیا ہے، یا اللہ خود اسے بیان کرے،
تو قرآن نے اسے بیان کیا قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. تو سورہ بقرہ میں وتلقى آدم من ربه ہے اور سورہ اعراف میں قال ربنا ظلمنا. تو اب یہ تفسیر ہو گئی کلمات فتاب علیہ. کلمات یہ وہ کلمات کیا ہے؟ تو کہا وہ ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اسی طریقے سے قرآن کریم میں ایک جگہ پر اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ یہ صادقین کون ہے؟ تو قرآن کریم نے اس کی تفسیر بیان کی ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المفلحون. تو اب قرآن نے وہاں بیان کر دیا كونوا مع الصادقين. اب انسان کو جستجو ہونی چاہیے کہ بھئی مجھے صادقین میں شامل ہونا ہے، تو میں کیسے صادقین میں شامل ہو جاؤں؟ تو قرآن نے کہا کہ اس کے لیے سب سے پہلے تو ایمانیات پر ایمان لانا، اصول ایمان پر ایمان لانا، جس کو ہم ایمان مجمل میں اور ایمان مفصل میں پڑھتے ہیں. اسی کو قرآن میں وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ. اسی کی طرف اشارہ کیا قرآن کریم نے. اسی کے ساتھ ساتھ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى. دوسرا وصف کا صرف ایمان زبان سے یہ کہنا اور دل سے یہ مان لینا کہ یہ ساری چیزیں برحق ہے، ایمان بالغیب اتنا کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اعمال کی بھی ضرورت ہے. وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ. تو صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، نماز ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اخلاقیات کا انتظام بھی ضروری ہے صادقین میں شامل ہونے کے لیے. تو کہا الموفون بعہدہم اذا عاہدوا. اسی کے ساتھ ساتھ تزکیے کی بھی ضرورت ہے والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس. تو کتنی چیزیں بیان کر دیا قرآن نے. عقائد کو بھی بیان کر دیا. عقائد کے ساتھ ساتھ قرآن کریم نے اعمال صالحہ کے التزام کو بیان کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ اخلاق فاضلہ کے التزام کو بیان کر دیا. تزکیہ نفس اور معاشرت کو بیان کر دیا. تزکیہ نفس اور معاشرت کو بیان کیا. تو اب کہا کہ یہ ساری چیزیں جب زندگی میں تمام شعبوں میں دین مکمل طور پر آ جائے تو پھر کہا جائے گا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. تفسیر القرآن بالقرآن کی دوسری شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ قرآن کریم کسی بات کو کسی قراءت میں مبہم بیان کرے اور دوسری قراءت کے ذریعے سے اس کی وضاحت ہو. ایک قراءت میں پڑھا جاوے تو ابہام ہے اور دوسرے قاری کی قراءت میں اس کی تفصیل سمجھ میں آ جائے. میں نے گزشتہ کل ہی کہا تھا کہ قراءت کا التزام اسی لیے ضروری ہے کہ قراءت بھی تفسیر کا رول ادا کرتی ہے اور قراءت دوسری قراءتوں کے ذریعے سے بھی قرآن کریم کی تفسیر سمجھ میں آتی ہے. وہ کیسے؟ جیسے قرآن نے بیان کیا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. روایت حسن عاصم میں کیا ہے؟ وَأَرْجُو. تو اب دیکھیں کہ تم اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو دھو لو.
لیکن دوسری قراءت میں ہے وَأَرْجُلِكُمْ، ارجلکم کی بجائے وَأَرْجُلِكُمْ آیا۔ اس قراءت میں اس کے سوا کوئی ترجمہ نہیں ہو سکتا کہ اپنے پاؤں دھو لو، لہذا اس قراءت نے یہ واضح کر دیا کہ پہلی قراءت میں بھی پاؤں دھونے کا حکم دیا گیا، اور اس میں مسح کرنے کا جو ترجمہ ہو سکتا ہے وہ مراد نہیں لیا جا سکتا ہے۔ کیوں کہ وَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ اب ارجلکم جب آپ پڑھیں گے تو لامحالہ اس کا عطف آپ کو کس پر کرنا پڑے گا؟ فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ پر۔ تو وجوہکم و ایدیکم اس کا معطوف علیہ بنے گا، اور یہ اس کا معطوف بن جائے گا۔ اب معطوف علیہ کے حکم میں اتحاد ہوتا ہے کہ غسل کا اطلاق جیسے وجوہ اور ایدی پر ہے، ایسے ہی غسل کا اطلاق ارجل پر بھی ہوگا۔ کس پر ہوگا؟ تو اب کیا ہوگا کہ تم اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو، اور اپنے پاؤں کو کہاں تک دھو؟ گھٹنوں تک نہیں لا، ٹخنوں تک دھو۔ کہاں تک دھو؟ ہاں۔ اب اس کے علاوہ دوسری قراءت میں جو اسے ارجلکم پڑھا گیا، اس کے علاوہ اور کوئی تفسیر نہیں۔ اب ارجلکم ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کی دو توجیہ بیان کی جائے گی، یا تو جر جوار ہے کہ برؤوسکم کے اوپر جر ہے تو پڑوسی کی رعایت کرتے ہوئے جر دے دیا، یا پھر یہ کہیں گے کہ اس سے اشارہ کیا گیا ہے مسح علی الخفین کی طرف۔ تو دونوں چیزیں مل گئی، ایک مزید معنی بھی مل گیا، اور ساتھ ساتھ میں جو اصل اس کی مراد ہے جو دوسری قراءت میں واضح کی جاتی ہے، تو اب یہ دوسری قراءت نے اس کی مراد کو کیا کر دیا؟ واضح کر دیا کہ کسی قسم کا کوئی التباس باقی رہا نہیں۔ یعنی کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ یہ جر جوار کہاں سے اٹھا کے لائے کہ پڑوسی کی وجہ سے جر دیا، کہا کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ، کیونکہ دوسری قراءت میں ارجلکم پڑھا گیا ہے تو یہاں پر اس کو جر جوار ہی ماننا پڑے گا۔ اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو اس صورت میں مسح یعنی مسح رأس کے ساتھ مسح رجل کرنا لازم آئے گا۔ اسی لیے کچھ اسلامی فرقے ایسے بھی گزرے ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ جیسے سر کا مسح ویسے ہی پاؤں کا بھی مسح، جبکہ اہل سنت والجماعت میں سے کسی کا یہ مسلک نہیں کہ بھائی کوئی مسح وسا نہیں۔ کیوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو وضو کر کے بتلایا۔ کیا کر کے بتلایا؟ صحابہ نے حضور سے سیکھا ہوا وضو اپنے تابعین کو بتلایا، انہوں نے اپنے تلامذہ کو بتلایا۔ اس میں کہیں پر بھی مسح نہیں ہے، مسح رجل نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ غسل رجل ہے۔ کیا ہے؟ غسل۔ تو عملی طور پر یہ دوسری قراءت جو اس کی تفسیر کر رہی ہے، اس قراءت نے گویا کہ اس مسئلے کو واضح کر دیا۔ اس مسئلے کو کیا کر دیا؟ واضح کر دیا کہ یہاں پر جر جوار مانا جاوے، کوئی دوسرا جر یعنی معطوف حقیقی کے طور پر اس کو پڑھا جا سکتا نہیں۔ تفسیر القرآن بالقرآن کی تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جس آیت کی تفسیر مطلوب ہے اس کے سیاق و سباق پر غور کیا جائے۔ اس طرح بسا اوقات آیت کے کسی حل طلب مسئلے کی تشریح واضح ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب یہاں پر کیا بدلا ہے کہ بعض مرتبہ قرآن کریم ابہام سے کام لیتا ہے، اس ابہام کو سمجھنے کے لیے اس کے سیاق و سباق سے معنی کو متعین کیا جائے گا، اس کے بغیر دوسرا کوئی چارہ نہیں ہوتا ہے۔
جیسے قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. اب یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے. اس آیت میں قرآن کیا کہتا ہے کہ تم اپنے گھروں میں قرار سے رہو اور جاہلیت اولا کی طرح بے پردہ مت گھومو. اب یہ حکم بظاہر تو صرف ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امہات المؤمنین کے لیے، مگر ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ حکم مطلق کہ امہات المؤمنین کے واسطے سے دیگر تمام کے تمام بنات المسلمین کا اس کا مکلف کیا گیا کہ پردہ کرنا یہ تمام مسلمان عورتوں پر ضروری ہے. تمام مسلمان عورتوں پر کیا ہے؟ ضروری. بعض اصول شرع سے ناواقف لوگوں نے، جن کو جدت پسند کہا جا سکتا ہے، انہوں نے یہاں پر کیا کہا کہ یہ خطاب صرف ازواج مطہرات کو ہوا ہے، لہذا یہ حکم حجاب یا حکم پردہ صرف ازواج مطہرات کے ساتھ خاص ہے اور عام مسلمان عورتوں پر اس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے. اپنے مطلب کی چاہیے نا کچھ لوگوں کو، ان کو شوق تھا ہے گھور گھور کر حسیناؤں اور جمیلاؤں کو دیکھنے کا. اب اپنا یہ شوق کیسے پورا ہو؟ تو ان نالائقوں نے کیا کیا؟ قرآن کی اس آیت کو پکڑ لیا. یہ تو خالی امہات المومنین کے لیے، دوسرے کسی کے لیے سب کو ایسے ہی گھومنے دو تاکہ ہم آگے پھاڑ پھاڑ کے کیا کرتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں. جبکہ اس سے بھی ان کا مسئلہ حل ہوتا تھا نہیں. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ سیدھے سیدھے نیچے آنکھ کر لے. حسیناؤں اور جمیلاؤں کو دیکھنے سے تیرا مسئلہ حل ہونے والا نہیں. ادھر عورتوں میں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، عورتوں سے بھی کہا کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں. لیکن بہرحال ان لوگوں نے یہ بات کی، لیکن قرآن کریم کا سیاق و سباق اس دعوے کی تردید کر رہا ہے. اسی آیت کے آگے اور پیچھے ازواج مطہرات سے خطاب کرتے ہوئے اور بھی کئی احکام مذکور ہیں، اور وہ یہ کہ بولنے میں نزاکت سے کام نہ لو. عورتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ بولنے میں نزاکت سے کام نہ لے، نیک بات کہے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے. یہ احکام اس کے سیاق و سباق میں ذکر کیے گئے. اب ان احکام میں سے کوئی حکم ایسا نہیں جس کے بارے میں کوئی بھی عقل مند آدمی یہ کہے کہ یہ صرف ازواج مطہرات کے ساتھ خاص ہے، بلکہ یہ احکام تمام مسلمان عورتوں کے لیے. لہذا اس کے درمیان میں واقع ہونے والا یہ حکم بھی سیاق و سباق کا تقاضا یہ ہے کہ تمام کے تمام مسلمان عورتوں کو کیا ہو؟ شامل ہو. سمجھ گئی بات؟ تو سیاق و سباق نے اس بات کی تعیین کر دی کہ اس کے علاوہ آپ اور دوسرا کچھ کر سکتے نہیں. یہ سیاق و سباق یہ کہتا ہے کہ یہ احکام عمومیہ ہے، یہ احکام خصوصیہ نہیں. اگر احکام خصوصیہ ہوتے تو اس صورت میں دیگر عمومی احکام کو اس کے آگے پیچھے ذکر کیا جاتا نہیں، مگر دوسرے احکام کو جو عمومی ہے اس کو اس کے سیاق و سباق میں ذکر کر دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی اسی حکم میں ہے. لہذا
اپنی بات منانے سے کام چلنے والا نہیں۔ اس طرح سے بعض مرتبہ قرآن کریم کی تفسیر قرآن سے ہوتی ہے سیاق و سباق کو دیکھ کر۔ قرآن کی تفسیر قرآن سے ہوتی ہے کیسے؟ سیاق و سباق کو دیکھ کر۔ اسی طرح سے قرآن کی ایک آیت ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، سورہ احزاب کی آیت ہے۔ اس آیت کے بارے میں بھی بعض ناواقف لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ صرف ازواج مطہرات کے ساتھ خاص ہے، حالانکہ اسی آیت کا اگلا جملہ وضاحت کر رہا ہے کہ اس حکمت کا اطلاق تمام عورتوں پر ہے۔ ارشاد ہے ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ۔ اب ظاہر سی بات ہے دلوں کی پاکیزگی صرف ازواج مطہرات کے لیے مطلوب نہیں، بلکہ دلوں کی پاکیزگی یہ تمام عورتوں سے مطلوب ہے جو مسلمان ہیں۔ اس کے سیاق و سباق نے اس بات کا پتہ دیا کہ یہ حکم جو قرآن کریم نے دیا کہ مسلمان عورتیں یہ بے پردگی کے ساتھ نہ گھومیں اور کسی بھی اجنبی کے ساتھ اسی طریقے سے آسانی کے ساتھ ملنا جلنا نہ کرے، یہ صرف امہات المؤمنین کے لیے نہیں بلکہ تمام کے تمام مومن عورتوں کے لیے۔ اسی طرح سورہ احزاب ہی میں ارشاد ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بعض لوگوں نے اس آیت کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ اہل بیت سے مراد صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد وغیرہ ہے، ازواج مطہرات اس میں داخل نہیں ہے۔ لیکن قرآن کریم کا سیاق و سباق اس نظریے کی واضح تردید کرتا ہے، کیونکہ اس آیت کے آگے اور پیچھے تمام تر خطاب ازواج مطہرات کو ہو رہا ہے، اس لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اہل بیت کے مفہوم میں داخل نہ ہو۔ خاص طور پر اگلی آیت میں ارشاد ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ۔ اصل میں انسان بھی طرح طرح سے گمراہ ہوتا ہے۔ دنیا میں شریعت پر چلنا یہ ایسا ہی ہے جیسے قیامت میں پل صراط پر چلنا۔ دنیا میں شریعت پر چلنا ایسا ہی ہے جیسے قیامت میں پل صراط پر چلنا۔ جیسے وہ پل صراط ہے اخروی ہے تو شریعت یہ پل صراط دنیاوی ہے۔ یہ کیا ہے؟ پل صراط دنیاوی، کہ وہاں ذرا بھی گڑبڑ ہوئی تو گیا کام سے، یہاں بھی ذرا بھی گڑبڑ ہوئی تو گیا کام سے۔ اس لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمارے علماء اور اکابرین نے لکھا ہے کہ آدمی کو کبھی بھی اپنی تحقیق کے اوپر فخر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اکابرین کی تحقیق کو سامنے رکھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ کیوں؟ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ بہرحال ہمارے اکابر ان کے پاس جو صلاح، تقوی اور اس کی وجہ سے جو علمی اور تحقیقی برکتیں ہیں وہ ہمیں اتنی آسانی سے نہیں مل سکتی۔ اسی لیے میں کہ قرآن کریم کے کچھ مبادیات تفسیر کو آپ کے سامنے بیان کروں تو میں نے سوچا کہ ایسے ہی بیان کرنا اس لیے میں نے بہت سوچنے کے بعد شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی صاحب کی اس کتاب کو سامنے رکھ کر اس کو بیان کرنا شروع کیا تاکہ کہیں پر ہم سے کوئی لغزش نہ ہونے پائے۔ مجھے اس بات سے کوئی عار نہیں ہے کہ تو اردو میں تو کیا ہوا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو چیزیں آپ نے بیان کی ہے
وہ بہرحال قرآن کریم کے تفسیر کے مقدمے کے طور پر ہمارے طلباء کو خود پڑھنی چاہیے۔ اب ان کی جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں اس کو سمجھایا جا رہا ہے، تو بہرحال وہ اپنے اندر ایک تفسیر القرآن بالقرآن کو جتنے بہتر انداز میں حضرت نے سمجھایا ہے کسی عربی کے محقق نے بھی نہیں سمجھا، کسی عربی کے محقق نے بھی نہیں سمجھا۔ علوم القرآن پر لکھی گئی عربی کی کتابوں کی طرف میں نے رجوع کیا، بہت ساری کتابیں اٹھا کر دیکھی، اس کو دیکھا ان کو دیکھا، پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ اس سے بہتر اور کچھ ہو سکتا نہیں، کیونکہ اس پر ہمارے اکابرین کی چیزوں پر اعتماد اور اعتبار کیا گیا ہے، اس کی طرف رجوع کیا گیا ہے، ان کی صحبتیں ان کو حاصل ہیں۔ لہذا اس بنا پر ہمیں اس چیز کی سب سے زیادہ فتنوں کے دور میں ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو محقق اور مدقق سمجھنے کا نہیں۔ بہرحال جتنا چھوٹا بن کر چلے اتنا اچھا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، دم بن کر چلنے میں عافیت ہے، سر بن کر چلنے کے لیے دشواری یہ ہے کہ کچھ ہوا تو سب سے پہلے سر کاٹا جاتا ہے، دم نہیں کاٹی جاتی۔ کیا کاٹا جاتا ہے؟ ہاں، اس لیے کیا بن کے رہنے کا؟ دم بن کر رہنے، یعنی ہمارے اکابرین کی تحقیقات پر اعتماد کرنے کا۔ بہرحال تو تفسیر القرآن بالقرآن کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کی کتنی شکلیں ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد جو دوسرے مآخذ ہے اس کے اوپر بھی ہم خود قدر تفصیل کے ساتھ کلام کریں گے، تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو جاوے کہ قرآن کی تفسیر کا یہ صحیح راستہ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اخیر میں بیان کیا جائے گا قرآن کی تفسیر میں عصر حاضر میں گمراہی کے اسباب کیا ہیں، کن وجوہات کی بنا پر لوگ قرآن کریم کی تفسیر کرنے میں گمراہی کا شکار ہوئے، وہ بھی ایک موضوع ہے جو اسی کے ساتھ ساتھ مآخذ غیر معتبرہ کے ساتھ کیا جائے گا، بیان کیا جائے گا۔ بہرحال ہم اس وقت اس بات سے بحث کر رہے ہیں کہ قرآن کریم کے مآخذ تفسیر میں معتبر مآخذ میں سب سے پہلا ماخذ کیا ہے؟ تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کی تفسیر قرآن سے، اور اس کے متعدد شکلیں ہو سکتی ہے، جن میں سے تقریباً 3 شکلیں اب تک کہ آپ کے سامنے بیان کی جا چکی ہے، مزید 1-2 شکلیں باقی ہیں جو آئندہ کل بیان کی جائے گی انشاءاللہ۔